اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال وعلى حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کریں اور سختی اور تنگ دستی میں اور مصیبت اور بیماریوں میں ہر وقت جو ہے وہ صبر کریں، اور یہی لوگ سچے لوگ ہیں اور یہی لوگ جو ہے وہ متقین ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں جو ہے ہم گفتگو کریں گے حج سے آنے کے بعد۔ اب تک کے جو ہمارے سیشنز تھے، پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حج کے جو مناسک اور اس کا فلسفہ۔ اب جب حج سے لوٹ کر کے حجاج جو ہے اپنے اپنے ملکوں کو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد کا جو عمل ہے اس کے تعلق سے ایز اے چینجڈ پرسن وہ جب پلٹ کر کے آتے ہیں تو اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی جو ہے آج کے سیشن میں بناتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ حج مبرور جو ہے اس کا جو اجر ہے وہ جنت سے زیادہ اور کچھ نہیں، یعنی جس کا حج مبرور ہے، جو قبول حج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اور جس کا حج مبرور ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے، اور وہ ایک جیسے نیو بورن بیبی، ایک ابھی پیدا ہوا بچہ جس طرح سے پاک ہوتا ہے اس طرح سے وہ پھر اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کر کے آتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے حاجی حج کے لیے جائیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو حج مبرور بنائیں۔ اب مبرور جو ہے وہ نکلتا ہے ورڈ بر سے، بر یعنی نیکی، اور جو میں نے آیت یہاں پہ تلاوت کی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو بر ہے وہ یہ کہتے ہیں جیسے ایک جنگل ہے، بہت واسٹ ہوتا ہے، بہت پھیلا ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بر ہے یا نیکی ہے اس کے بھی کئی ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج جو ہے وہ حج مبرور ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قبول ہوا ہے، تو اس کے جو ایفیکٹس ہے وہ آس پاس کے لوگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فیل کریں گے۔ تو دو طریقوں سے جو بر کو یہاں پہ ہم مبرور سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگ اظہار کریں گے، ڈیمنسٹریٹ کریں گے کہ اگر انہوں نے واقعی میں وہ جو ٹریننگ سے گزر کر آ رہے ہیں اس ٹریننگ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ٹریننگ ان کے لیے افیکٹو رہی ہے، فائدہ مند رہی ہے، تو ان کے جو پرسنالٹی ہے اس سے جو چیز جو ہے ان کا بیہیویئر
جو ہے اس کا اظہار ہوگا. وہ کیا ڈیمنسٹریٹ کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے, وہ گڈ بیہیویئر پہ آ جائیں گے, بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. اس کے علاوہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں وہ آگے آگے رہیں گے, اور اس کے علاوہ جو دوسروں کے حقوق ہے اس کو دینے والے بنیں گے, دوسروں کے حقوق لینے والے نہیں بنیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ حج مبرور کی جو نشانیاں ہیں یا بر کے بارے میں بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ, یعنی پھر آپ لوگوں کے درمیان چلے جائیں گے. اور دوسرا جو اس کا ایک ایکسپریشن ہے بر کا, وہ یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں, آپ کی عبادتوں میں, ویسے تو دیکھیں عبادتوں میں عبادت جو ہے یا بندگی جو ہے, خدا کی بندگی, ہم تو 24/7 جو ہے یعنی ہر وقت, ہر لمحہ, ہر سیکنڈ جو ہے ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کو کبھی بھی آزادی نہیں ملتی. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ کام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں, اگر اسی طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے ہر کام جو ہے وہ بندگی کے کاؤنٹنگ میں آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ اگر جو ہمارے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت ہے یا جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں, ان سب کا ایک, اور اس کے علاوہ بھی جتنے کام کر رہے ہیں ہم, ان سب کا حصول جو ہے وہ تقوی, چاہے ہم اپنے ایز اے وومن ہم اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں یا اگر ہم پروفیشنلی اپنے جابس کر رہے ہیں, ہر طرف جو ہے پھر ہمارا جو ایکسپریشن ہوگا, ہمارا جو اظہار ہوگا مبرور یعنی بر سے جو نکلتا ہے کہ ہم ہر چیز صرف احسان کے درجے میں کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کہ ہم محبت کو حاصل کرے, اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. اور اس کے بعد جو ہے ہم انسانیں, غلطیاں گناہ جو ہے وہ انسان سے ہوتے ہیں, لیکن ہم حد الامکان کوشش کریں گے کہ گناہوں سے جو ہے وہ بچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں. اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ حج سے لوٹ کر آتے ہیں, جو حاجی ہے ان کو سب سے پہلے زمانہ جو ہے وہ ایک ٹائٹل دے دیتا ہے کہ حاجی صاحب یا حاجی صاحبہ جو ہے وہ ایک لقب سا, ایک ٹائٹل سا مل جاتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے, اور جو کہ ہونا بھی چاہیے کہ ایک بہت بڑے ٹریننگ سے گزر کر کے آ رہے ہیں, ایک اسلامک مونوتھزم یعنی جو اس کا جو ایک سینٹر تھا وحدانیت کا, وہاں سے پلٹ کر کے آ رہے ہیں. تو ان کے خوشی میں, حجاج کے خوشی میں جو ہے گھر والے اور فیملیز اور فرینڈ جو ہے وہ مل کر کے دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور جو حجاج ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کی بھی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. ان کی عبادتوں کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں بھی بہت جذبے ہوتے ہیں, بہت پیشن ہوتا ہے. اور اس پاک جگہ سے جہاں سے وہ آ رہے ہیں, اس زمین سے, وہاں کا جو انفلوئنس جو ہے وہ کچھ دنوں تک باقی رہتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مس کرتے ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم کیوں یہاں پر لوٹ کر کے پھر سے آ گئے, ہے نا. اور وہ ایک ارج جو ہوتی ہے جو مسنگ والا, اور پھر ایک ارج یہ بھی ہوتی ہے اندر سے, ایک تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تو دوبارہ ہمیں بلا لے. یعنی وہ وی کانٹ گیٹ ہولڈ کہ ہم اس چیز کو ہم بھلا نہیں سکتے, اس جگہ کی جو کیفیت ہے اس کو وہ ہم اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں. اور ایک چیز جو حج سے آنے کے بعد ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ عبادت جو ہے وہ ہم پہ فرض کی تھی, اور اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اس فرض کو ادا کیا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس فرض کو جو ہے وہ آپ قبول کر لیں. تو یہ ایک فرض کی ادائیگی والی جو کیفیت ہے وہ بھی پائی جاتی ہے. اور جو بہت امپورٹنٹ ایک بات جو حاجی لوٹ کر کے آتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اب آپ جو ہم نے وہاں سے جو ٹریننگ حاصل کی تھی یا جو نیکی کا جو ایک تصور ہم لے کر کے آئے تھے اس کو ہم کیسے مینٹین رکھیں. یعنی کوئی بھی چیز کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں,
انشاءاللہ اس سال کہتے ہیں کہ 1 ملین لوگوں کو جو ہے وہ حج کرنے کی سعادت ملیں گی، اور 1 ملین لوگ جو ہے وہ، جو کہ ہر سال کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ابھی یہ دوبارہ موقع دے رہا ہے 2 سالوں کے بعد۔ کووڈ کا جو ایک بہت ہی بڑا آزمائش والا دور ہم سب پہ گزرا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں۔ تو 1 ملین لوگ جو ہے وہ ایک بہترین ٹریننگ لے کر کے اسلامی وحدانیت کے مونوتھزم کے مرکز سے، وہ ٹریننگ جو ٹریننگ نبیوں نے کی تھی، وہ ٹریننگ لے کر کے جب اپنی زندگیوں کی طرف پلٹ رہے ہیں، ہمارے اپنے اب اس ٹریننگ کو ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اگر یہ 1 ملین لوگ اپنے پرسنل لائف میں، یعنی میری اپنی ذات کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، میری فیملی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، اگر ہم پروفیشنل ہیں تو ہمارے جو پروفیشنل انوائرنمنٹ ہے، یا جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہم نے تو لوٹ کے وہیں پہ آنا ہے نا۔ تو اگر ہم اس ٹریننگ کو یہاں پہ، یہ ہمارے زندگی کے جیسے پرسنل ہے، پرائیویٹ ہے، پبلک لائف ہے، پروفیشنل لائف ہے، اس میں اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے حج کی کیفیت کو مینٹین رکھنا ہے، اگر ہم ان تمام اپنے ڈیلی لائف کے یہ جو ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہے یا ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہے، اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ایک بہت ہی معاشرے کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چینج کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ تقریباً 1 ملین لوگ جو ہے، جو مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ حج کے لیے بلا رہے ہیں، انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کس طرح کی انویسٹمنٹ کی ہے؟ اپنے وقت کی انویسٹمنٹ کی ہے، اپنے مال کو لگایا ہے، اپنی صحتوں کو لگایا ہوا ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ صرف مالی عبادت نہیں ہے بلکہ جسمانی عبادت ہے۔ یہاں سے وہاں جانا، جو حاجی آتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں اور کہ یہ تھکانے والی ایک عبادت ہے نا۔ کوئی جو اگر مریض تھا یا جو ضعیف لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، تو اپنی صحت کو بھی لگایا، اپنے فیملیز کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اس ٹریننگ کے لیے۔ اور جیسے کہ کافی ساری عورتیں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ٹریننگ کے لیے ہم نے بہت کچھ جو ہے اس میں انویسٹ کیا ہے، تو اس کا آؤٹ کم جو ہے، اس کا جو حاصل جو ہے، جو حصول ہے، وہ بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لائف یعنی ہماری انفرادی زندگی کے لیے اور ہماری اجتماعی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعے، اس ٹریننگ کے ذریعے ہمیں بہت کچھ دے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ تو ہماری انڈیویجول جو لائف تھی، یعنی جو ہمارے انڈیویجول یعنی ہماری انفرادی اسپیکٹ میں ہم کیا لے کر کے آ رہے ہیں، ایک بہت بڑے سیلف ڈیولپمنٹ والے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے وہاں سے جب ہم آ رہے ہیں تو ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے اور بار بار اس ٹریننگ کو یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم طواف کر رہے تھے تو ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے طواف اب اپنی زندگی کے لیے، صرف مائی لائف، کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے جہاں پہ می اینڈ مائن، یعنی میں اور صرف میں، ہے نا، اس تھاٹ سے ہم نے نکلنا ہے، اور ہم نے اللہ سینٹرڈ لائف، اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور جو ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ہم وہاں پہ یہ ٹریننگ لے کر کے آئے ہیں، ہم نے طوافوں کے ذریعے اس چیز کو حاصل کیا تھا، اور پھر ہم نے وہاں سے آنے کے بعد ہماری سیلف ڈیولپمنٹ میں، ہماری پرسنالٹی میں یہ چیز ہوں گی کہ اب ہم آزاد ہیں، ہم لبریٹڈ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم باقی تمام طاقتوں سے، باقی تمام قوتوں سے، ہر چیز سے جو ہے ہم آزاد ہیں، ہم بندے ہیں صرف اللہ رب العزت کے۔ تو جب مومن اس کیفیت کے ساتھ آتا ہے تو وہ نڈر ہوتا ہے، اس کے اندر ڈر اور محبت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ ایسا فوجی ہوتا ہے جو ہر کام کو کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب سیلف ڈیولپمنٹ میں ہم جب وہاں سے پلٹے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک مشن ہے دنیا میں، ہم ایک مشن کے لیے، عرفات کے میدان کا جو مشن تھا
یعنی ہم جب دنیا میں پھیلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں جو بات پہنچائی تھی، وہ بات یہ تھی کہ جن لوگوں کو یہ میسیج نہیں پہنچا ہے، جو لوگ ابھی تک اویئر نہیں اسلام کے تعلق سے، تو یہ مشن اورینٹڈ پرسن بن کر کے جو ہے ہم آئیں گے، اور وہاں سے جب ہم آتے ہیں تو ہماری سیلف ڈیولپمنٹ میں یہ جو ریسزم ہے، وہاں پہ جو عرفات کے میدان کے جو خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی گورے کو کوئی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے نا، تو ریسزم مٹ گیا تھا. کوئی عربی کو کوئی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، ایوری بڈی از ایکول. تو ایک ایکوالٹی والی مینٹالٹی، ایک مساوات والی مینٹالٹی جو ہے ذہنیت کو لے کر کے ہم اپنے پرسنالٹی کو اس طرح سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں. پھر ہماری پرسنالٹی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اب کے بعد ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حق کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہم پر ہے اس کو پورا کریں گے، اور اللہ کے ہی حقوق کو نہیں پورا کریں گے بلکہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے بنیں گے. ایک بہت ہی ڈیفرنٹ پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے ہم معاشرے میں پھر پلٹ کر کے آتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ایسپیکٹ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران ایک ایسی ٹریننگ پہ ہمیں بلایا تھا جہاں پہ مختلف کنٹریز کے لوگ، مختلف نیشنلٹیز کے لوگ، مختلف ایتھنیسٹی والے لوگ، زبانیں ڈیفرنٹ بولنے والے، لیکن سب جو تھے وہ ایک کلمہ کو بلند کرنے والے لوگوں کے بیچ رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مجموعے میں ہماری ٹریننگ کروائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ ایک ٹیم ورک سکھایا تھا کہ ہم نے باقیوں کے ساتھ، ہم کر اپنے کام رہے تھے وہاں پہ، لیکن ایز ایک ٹیم سپرٹ کے ساتھ. طواف بھی لاکھوں کے مجموعے میں کر رہے تھے ایک ٹیم سپرٹ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیم بن کر کے آپ نے کام کیا تھا، تو اسی طرح جب آپ معاشرے میں پلٹ کے جاتے ہیں تو آپ ایک ٹیم بنیں گے، مسلمانوں کی ایک ٹیم بنیں گی، اور یہ ٹیم مل کر کے بڑے امپورٹنٹ کام ہم نے کرنے ہیں معاشرے میں. سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہے وہ بتایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو برائیوں سے روکے، لوگوں کو سیئات سے روکے، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے. تو ہم نے اس مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ جو حج کے دوران ہمیں ٹریننگ ملی تھی کہ ہم نے اجتماعی طور پہ مل کر کے ایز اے ٹیم ہم نے لوگوں کے درمیان جا کر کے یہ کام ہم نے کرنا ہے. اللہ کے رسول پھر ہم نے دوسرا آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. تم ایک بہترین امت ہو، تم مڈل راستے پہ چلنے والی امت ہو، تم ایکسٹریمز پہ جانے والی امت نہیں ہو بلکہ درمیانیہ راستہ اختیار کرنے والی امت ہو. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر گواہ بنایا ہے، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گواہی دی تھی. اب ہم نے لوگوں پہ گواہی کا جو کام جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے. جب ہم حج کر کے جب لوٹتے ہیں، یعنی ہم انڈیویجولی اجتماعی طور پہ بھی ہماری تربیت ہو گئی، اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی جتنے حاجی وہاں سے آئے وہ ایز اے ٹیم جب یہ کام کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس دنیا کی طرف ہم پلٹ کے آتے ہیں، جہاں اصل کام تو یہاں پہ کرنے والا ہے، وہاں سے جو اسلام کے مرکز سے وہ جو جذبات، وہ جو کیفیات، وہ جو ٹریننگ وہ ہمیں پریپیئر کرتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں جا کر کے ہم نے کیا کام کرنے ہیں. دیکھیں دنیا بہت مسائل کا شکار ہے. آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، بہت زیادہ ترقی یافتہ دنیا ہے. ہر طرح آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر ہے، ہر طرح کی فیسلٹی ہے. ہم آئی ٹی ورلڈ میں، سائبر ورلڈ میں رہ رہے ہیں اب. لیکن اگر ہم انسانیت کو دیکھیں تو انسانیت بہت زوال پریز ہے، یعنی ڈاؤن فال کی طرف جو ہے انسانیت جا رہی. ہیومینٹی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے چیلنجز اور بڑے ایشوز جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں ہر طور پہ.
سوشلی یعنی معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، پولیٹیکلی، ہر طرف سے سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی جو ہے دنیا جو ہے وہ چیلنجز کا شکار ہے۔ سب سے بڑا چیلنج آج دنیا میں کیا ہے کہ خدا بیزار، لادینیت، اللہ تعالیٰ سے یعنی خدا کے تصور کو جو ہے وہ دنیا سے دور کیا گیا ہے۔ ریلیجن کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے، لوگوں کو غلام بنا کے ہر طرح کے غلامی میں جو ہے ہم رہ رہے ہیں۔ انیکوالٹی ہے، جسٹس، ناانصافی، یہ ساری چیزیں جو ہے آج دنیا ان چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ دنیا میں آج مٹیریلزم کے نام پہ یا جو فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ فیل ہو رہا ہے۔ اتنے سارے چیلنجز کی دنیا میں جب حاجی جو ہے وہ لوٹ کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے مشن کے لیے تیار کرنا تھا۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے لیے اذان دیا تھا اور جب ہم نے لبیک کہا تھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوٹ کے آنے کے بعد دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے اور دنیا میں یہ کام کریں گے۔ یہ جو حج کا جو فرضیت ہے، یہ جو حج کی جو عبادت ہے، یہ عبادت کو ہم اس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جیسے انسانی جسم میں ہمارا ایک دل ہوتا ہے، ایک فزیکل ہارٹ ہوتا ہے۔ یہ ہارٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے جسم میں جو گندا خون ہوتا ہے اس کو پمپ کرتا ہے اور پھر اس کو پیوریفائی کرتا ہے، اور جو صاف خون جو ہے وہ ہمارے پورے جسم میں جو ہے وہ پھیلاتا ہے تاکہ ہماری باڈی میں جو ہے، ہمارے جسم میں جو ہے جو خرابیاں، جو بیماریاں ہیں اس کو دور کرے اور ہمارے جسم کو ایک صحت مند جسم بنائے۔ اسی طرح سے حج بھی اسی کو سمبلائز کرتا ہے کہ جب یہ پوری جو انسانی سوسائٹی میں سے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو بلاتا ہے اپنے مرکز پہ، اپنے سینٹر پہ، وہ سینٹر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس سینٹر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی گئی تھی، اس سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے فرض عبادت کے اعتبار سے مسلمانوں کو بلاتا ہے، ان کی 5 دن کی ٹریننگ کراتا ہے، ان کی سیلف ڈیولپمنٹ کراتا ہے، ان کو طریقہ بتاتا ہے، ان کو اسٹریٹجی سکھاتا ہے کہ اب آگے جا کر کے دنیا میں آپ نے کیا کام کرنا ہے، اپنے مقام پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ تو حج کا جو یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارے اندر کی جو پلیوشن ہے، ہمارے اندر کی جو آمیزش ہے، جو مکسچرز ہے، جو ایڈلٹریشن ہمارے اندر ہو جاتا ہے، ہم اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاتے تاکہ ہم یہ جو سب سے بڑا مشن تھا، جو نبیوں والا کام تھا، وہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں۔ تو یہ حج والا جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کی اہمیت اصل میں یہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ حج پر بلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم صرف اس کے مناسک پہ دھیان دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، اور اس کی روح کے بغیر ہم لوٹ کر آتے تو پھر ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جو نبیوں کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہترین ٹریننگ کو لے کر کے دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنے والے، اپنے مقام کی طرف پلٹنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والا کام کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔